آج مہمان رمضان میں ہمارے ساتھ فہد صاحب تشریف فرمائے جو ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، روح رواں ہیں بن احسان کے، اور یہ بلڈرز کا پروجیکٹ، یہ تمام راستے، یہ گھر آپ کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ السلام۔ بلکہ میں آج ایک تحفہ، چونکہ آپ عمرے سے آئے ہیں، یہ آپ واہ کے واہ! لیے لے کر آیا ہوں، اسے قبول کیجیے بہت گا۔ شکریہ، اور جزاک چونکہ اللہ۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ عمرے سے آنے والے کو انتہائی سعادت مند سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جی جزاک ٹی وی کے لیے، ہم سب کے لیے، دونوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہترین۔ کیسا رہا آپ کا سفر؟ اللہ۔ اویس بھائی، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا تلاوت کلام پاک کا، اس کا ترجمہ کیا، بالکل حاضری کہیں سے ہوتی ہے، بلاوے کہیں سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں گھر میں موجود تھا تو وائف کو کہا کہ عمرے پہ چلتے ہیں، بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا، اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بلاوا ہمارا رکھا، سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے آسان کیے۔ اور جو اس وقت عمرے میں ہمیں مزہ آیا، جو وہاں ہم نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا، جمعے کا دن ہمیں ملا، دنیا بھر سے مسلمان سارے آئے ہوئے تھے، وہاں موجود تھے، طرح طرح کے ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہ جس طریقے سے آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ عمرہ، آپ کے ساتھ افطار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ سحری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے۔ آپ دنیا جہاں سب بھول بھال کے صرف اسی جگہ پہ بیٹھ کے صرف اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اور دنیا اور آخرت کے لیے۔ اچھا، سحر و افطار میں ویسے کیا معاملات تھے؟ جس طرح ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اگر لوگ گئے بھی ہوں گے تو پھر بھی رمضان المبارک میں جانا کسی کسی کا ہی ہوتا ہے، تو اس وقت جس طرح تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، میں نے تو یہ سنا کہ لوگوں نے کہا ہم روزے سے تھے، دل چاہا کسی ایک چیز کا اور وہ بھی کہیں سے سامنے آ گئی، تو اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت شاندار ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہیں پورا کر دیتا ہے۔ ہم جب گئے تو اچھا خاصا رش تھا، لوگوں کو بہت زیادہ مسجد نبوی میں، حرم میں، تو عصر کی نماز کے بعد دسترخوان لگ جاتے تھے، تو یہ ایک فکر ہوتی تھی کہ ہم افطار کہاں کریں، لیکن وہاں جو وہ میزبانی کرتے تھے، وہ پکڑ پکڑ کے آپ کو بٹھاتے تھے اپنے دسترخوان پہ، اور دنیا جہاں کی کیا چیز نہیں ہوتی تھی وہاں جو افطار کے لیے آپ کو صحیح مل بات، رہی ہو۔ تو الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ہم ادا کریں بے شک، کم ہے۔ سبحان بے اللہ، یہ شک، تو سبحان اللہ۔ خاص عطا ہے، ہاں، عنایت ہے، بالکل، اور بالکل۔ شاید اس وجہ سے ہے نصرت، کہ یہ لوگوں کے لیے یہاں پر گھر بناتے ہیں، لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جائز مناسب قیمت کے اوپر اپنے مالکانہ حقوق کے ساتھ، اختیار کے ساتھ گھر مل جائے۔ اور پورے ٹرانسمیشن میں عرفان رمضان میں ہر دن ہم ان کا تذکرہ کرتے رہے، جو ان جی کے گفٹ ہیمپرز کے ذریعے تھا، نہ صرف یہاں تذکرہ ہوتا رہا، جو پارٹیسپینٹس اپنے ساتھ لے کر گئے ان کے گھروں میں تذکرہ ہوتا رہا، اور آپ تو کافی تہہ دل سے ان کو یاد کرتے رہے، ہر بار آپ ہاں، نے بتایا، اور آج آپ بذات خود یہاں پر موجود ہیں۔ فہد صاحب کی طرف گفتگو کا ایک رخ پھیرتے ہیں۔ یہ جو بلڈنگ کا کانسیپٹ ہے، جو بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹس کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ کے ذہن میں کب سے آیا اور کیا سوچ کر آیا؟ ربانی بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری شروعات گوادر سے تھی، اور گوادر سے ہم تقریباً 2006 سے منسلک ہیں، لیکن وہاں ہمیں وہ چانس نہیں مل سکا کنسٹرکشن کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کچھ ملکی حالات اور کچھ سیاسی حالات۔ لیکن جب کراچی میں ہم آئے تو مین مرکز ہمارا یہی تھا، کیونکہ ہماری پرانی جو رہائش تھی وہ مارٹن کوارٹر، کلیٹن کوارٹر میں تھی، تو وہاں آئے دن کوارٹرز کا ایک مسئلہ رہتا تھا۔ تو جو بڑے بھائی ہیں فیصل بھائی، جو ہمارے بن احسان کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یار کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم ہم بنائیں کراچی میں نا جو ہم لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں۔ اور سب سے مین جو لوگوں کو خوف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بلڈر پروجیکٹ تو بنا رہا ہے، ڈیلیور کر پائے گا نہیں کر پائے گا۔ تو یہی سوچ سے ہم اترے، اور الحمدللہ آپ نے وزٹ کیا جی ہمارا پروجیکٹ، آپ نے بلکہ دونوں ٹائم وزٹ کیا، کہ جی، جب ہم کنسٹرکشن شروع کر رہے تھے اس وقت بھی، اور آج جب تکمیل کے مراحل پہ اس وقت بھی۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، آپ جب ایک نیت کر کے اترتے ہیں چیزوں کو لے کے، مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسانی کی کرتا ہے اور راستے بناتا ہے۔ الحمدللہ آپ نیت صاف، منزل آسان والی بات ہے جب آپ اترتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت کنسٹرکشن کو اگر آپ دیکھیں تو کافی مشکلات ہیں، اس ایکسپینسو ہے، وقت بہت میٹیریل بہت بہت مہنگا بہت ہے، زیادہ۔ لوگوں سے کمٹمنٹ کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، لیکن انہی حالات میں کام کرنا ہے، انہی حالات میں چلنا ہے، اور انہی حالات میں ہمیں ایک ٹائم آئے گا کہ سرخرو انشاءاللہ، ہوں گے، اور پورا انشاءاللہ۔ پاکستان سرخرو ہوگا، پوری دنیا پاکستان کو دیکھے آمین، گی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ آپ کی توفیقات میں انشاءاللہ۔ اضافہ کرے۔ نصرت، آپ نے دیکھا میرے مہمان آتے ہیں اور سارے ہی مجھے عزیز ہیں، مگر آج اس لیے میں نے تھوڑا سا زیادہ کوشش کی ہے کہ استقبال کروں، کیونکہ واقعاً ان سے جب 2-3 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، مجھے لگا کہ عام بلڈرز ہیں اور جیسے بھاشن گیری ہوتی ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے جو کہو وہ کر کے دکھاؤ۔ انسان اور مومن سب سے زیادہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ جب گھر کی بات ہوتی ہے تو سبھی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بلکہ اگر ایک عورت کے حوالے سے دیکھا جائے جو خاتون خانہ ہے،
تو اس کا سب سے بڑا جو خواب ہے وہ اپنے گھر کا ہوتا ہے، اور جب ایک فیملی بنتی چلی جاتی ہے تو یہی سب سے بڑی پرائیورٹی ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے۔ اور آج کل کے حالات میں اور کراچی میں رہنے والے تو یہ جانتے ہی ہیں کہ شہر میں پراپرٹی کی قیمت کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور اپنا گھر ہونا مشکل لگنے لگا ہے۔ لیکن ابھی بھی ایسے آپشنز موجود ہیں جہاں آپ اپنے گھر کا، اپنے ذاتی گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں فہد احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو CEO ہیں بن احسان کے۔ جی، تو فہد صاحب اس والے پوائنٹ کو تھوڑا سا اور لوگوں کو بتائیے، کیونکہ مجھے یاد ہے پچھلے سال کی ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے آپ سے کافی کچھ پوچھا تھا، اور جس کو بھی اپنے گھر کا شوق ہے، شہر میں آپ جب ڈھونڈتے ہیں تو آپ کا تو پلاٹ ہی اتنا مہنگا ہے، یا ڈیمولش گھر بھی آپ کو ملتا ہے تو اتنا مہنگا ملتا ہے، تو آپ کی سوسائٹی نے کیسے یہ خواب پورا کیا ہے لوگوں کا؟ دیکھیں ابھی اگر آپ کراچی کی جیسے آپ نے بات کی کہ واقعی ریٹ اتنے ہائی ہو گئے ہیں کہ نارمل انسان نہیں لے پاتا. اب اگر ہم کراچی اور حیدرآباد کو دیکھتے ہیں جو یہ مین M9 بن رہا ہے، سینٹر پوائنٹ اس کا ہے نوری آباد جو انڈسٹریل اسٹیٹ بنتا چلا رہا ہے، اور کئی عرصے سے یہ انڈسٹریل چل رہی ہیں. تو کچھ لوگ کراچی سے وہاں آتے ہیں کام کرنے، کچھ لوگ حیدرآباد سے آتے ہیں. تو یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں جو آبادی کو بڑھا رہے ہیں اور جو نئے شہر کے ایک بنیاد رکھ رہے ہیں، جس میں ہمارے علاوہ کئی نامی گرامی بلڈر وہاں پہ اس وقت اپنے اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اسکیم 33 کو اگر ہم اٹھا لیں یا ناردرن بائی پاس کو اٹھا لیں یا کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم پرانے ان کو اٹھا لیں، تو یہ 5 سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے لوگوں نے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد آبادیاں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو جو ہزاروں کی مالیت کے ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں آ جاتے ہیں، اور جو لاکھوں کی مالیت کے ہوتے ہیں وہ کروڑوں میں آ جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے M9 اس وقت لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بیسٹ ہے صحیح۔ کہ اس وقت وہ لاکھوں میں موجود ہے، کہ مطلب 5 لاکھ کا بھی پلاٹ مل جائے گا آپ کو، اور 12 لاکھ کا بھی مل جائے گا، 20 لاکھ کا بھی مل جائے گا. لیکن آنے والا جو وقت ہے، آنے کے 3 سال بعد کہیں بھی یہ پراپرٹی اس قیمت پہ نہیں رہے گی. اچھا، اس میں یہ ایک چیز رہ جاتی ہے، جب ہمیں ظاہر ہے ایسی کوئی آپشن نظر آ جائے جو ایکسیسیبل ہے ہمارے لیے، تو اس میں پھر ایک ڈر کا یا ایک رسک فیکٹر رہتا ہے، کیونکہ یہ تمام پراپرٹی جو ہائی وے پہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس میں کنٹروورسیز، دیگر اور چیزیں، بڑے بڑے نام آئے جو پورے پاکستان میں گھر بناتے رہے، لیکن جب کراچی کی اسی سڑک پر آئے تو وہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی. تو لوگوں میں تھوڑا سا وہ فیئر فیکٹر ہے اس حوالے سے. آپ کی سوسائٹی کو لے کر کیا یہ ڈر جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، لوگوں کا ڈر ہے، اب وہ ڈر ہم اپنے کارکردگی سے نکال سکتے ہیں، ہاں، اپنی ڈاکومنٹریشن سے نکال جی، سکتے ہیں، اور جو ہم ان کو ڈیلیور کر کے دے رہے ہیں اس سے نکال سکتے ہیں. یہ ڈر ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا. لیکن اگر آپ کراچی کی بات کریں، حیدرآباد کی بات کریں یا پورے پاکستان کی بات کریں، ان میں جتنے بھی لوگوں نے ڈیولپ کیا، پرائیویٹ بلڈروں نے ہی کیا. آپ گورنمنٹ اسکیمیں اگر نکالیں گے تو بالکل، آپ یہ تو کو صحیح بات ہے. چند نام نکلیں ہاں، گے، ہاں، ورنہ اس کے علاوہ پورا کراچی آپ اٹھا لیں تو پرائیویٹ بلڈروں کا یہ کردار رہا ہے کہ انہوں نے بنایا اور لوگوں کو ڈیلیور کیا، اور جنہوں نے ڈیلیور کیا انہوں نے ان کا وہ ڈر بھی نکالا اور ایک اعتماد بھی بحال کیا. جب ہم کراچی میں آئے تو یہ فیکٹر ہمارے لیے ایک اہمیت کا باعث تھا کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ذرا ڈر رہے تھے. لیکن جب چیزیں آہستہ آہستہ ڈیلیور ہوتی گئیں، ڈاکومنٹریشن پراپر ہوتی گئیں، لوگوں کو چیز دینا شروع کی، تو لوگوں کا وہ ڈر نکل جاتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ہی پروگرام میں کوئی شروع میں میرے خیال ہے 3 سال پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے 2,40,000 کا پلاٹ دیا ہے اسی سوسائٹی میں جس کو آپ کو وزٹ کرایا. تو اس وقت آپ نے کہا یار ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن واقعی اس وقت ہم پہ بڑا طنز ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2,40,000 میں. لیکن وہ ہم نے حقیقت کر کے دکھایا، اور لوگوں سے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لیے، ڈیولپ کر کے دیے ہم نے. دیکھیں، جب آپ ایک رکس لیتے، ہم نے بھی اس وقت رکس لیا سپر ہائی وے پہ یا گوادر میں جا کے، تو یہ آپ کو ایک لائف میں رکس لینا پڑتا ہے، اعتماد کرنا پڑتا ہے. کاروبار اعتماد کا نام ہے، اور جہاں یہ اعتماد قائم ہو جائے چیزیں پھر آگے چلتی ہیں. یعنی ابھی بھی 5 سے 10 لاکھ کا پلاٹ آپ کی سوسائٹی میں جی، ہے؟ اس وقت بالکل ہم اوکے، گرین ویلی میں لے کے آئے ہیں، کلندر بلاک لے کے آئے ہیں، ایک اور بلاک لے کے آئے ہیں، وہاں پہ ہم 5,95,000 کا بھی دے رہے ہیں. اس میں کچھ ہی بلاکس ہم نے رکھے ہوئے مختلف نا، تو اس میں 3.5 لاکھ کا بھی پلاٹ دے رہے ہیں. دیکھیں، اب مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہم پہ بھی بوجھ آ رہا ہے جی، کہ جو پہلے زمینیں سستی ملتی تھیں اب وہ زمینیں مہنگی ہو گئیں. جو چیزیں اس وقت ہمیں کم سے کم ریٹ پہ مل جاتی تھیں اب نہیں مل پاتی. لیکن پھر بھی ہم نے لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک اسکیم نکالی ہوئی بھی کہ ابھی بھی 120 گز کا پلاٹ ہم 3,50,000 کا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، 5,95,000 کا دے رہے ہیں، 6,95 کا دے رہے ہیں، اور 12 مختلف بلاکس مختلف لوکیشن پہ ہیں. اور 80 گز کا ہم 2,40,000 آن کیش پہ دے رہے ہیں. انسٹالمنٹ پہ لینا چاہیں
اس کی ایک الگ تھیم ہے, کیش پہ لینا چاہیں اس کی ایک الگ تھیم. تو یہ کتنے سارے بلاکس اب تک بن چکے ہیں ویسے؟ یہ تقریباً 10-12 بلاک اس وقت ہمارے چل رہے ہیں 3 مختلف پروجیکٹس میں. تو ہمارے اس وقت M9 پہ 3 پروجیکٹ چل رہے ہیں, بن احسان گرین سٹی, اچھا. بن احسان گرین سٹی فیز 1 اور بن احسان گرین ویلی. گرین ویلی پہ اس وقت ہم سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے, اچھی لوکیشن ہے, زمین بہت ہماری لیول زمین ہے. اصل چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ پہ اترتے ہیں نا تو بلڈر پہ اس وقت بڑا بٹن آتا ہے کہ آپ نے پانی کہاں سے لینا ہے, بجلی کہاں سے لینی ہے, گیس کہاں سے لینی ہے, روڈ انفراسٹرکچر آپ نے کہاں بنانا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ کون سی زمین پہ ہم اتریں جہاں ہم لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں, یہ چیزیں ایزیلی بنا سکیں کہ ہم پہ لوڈ کم آئے تاکہ لوگوں کے اوپر ہمارا. تو جس طرح سے آپ نے بڑی اچھی یہاں پر ہمیں باتیں بتائیں اور کوالٹی اور کوانٹٹی کا ایک خوبصورت امتزاج ہے آپ کے پروجیکٹس میں, تو اگر کوئی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آج اپنی کوئی چیز خریدتا ہے آپ کی سوسائٹی میں, تو کتنا چانس ہے یا کہاں تک اس کو بڑھنے کا, کتنے عرصے میں اور کتنا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک رسک فیکٹر ہے. ہم بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بعض ٹائم چیز نہیں, جیسے اب گوادر میں ہم ہیں, ہم 17 سال سے ہیں, تو وہ چیز سلولی بڑھ رہی ہے, لیکن بڑھ رہی ہے. لیکن کراچی آپ کا ایک تیز ہے, کراچی فاسٹ ہے. کراچی میں جو آج ریٹ ہیں وہ آنے والے 6 مہینے بعد وہ ریٹ نہیں رہتے. اچھا, بن احسان میں ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ ہم اپنے جو الاٹیز ہیں یا جو ہمارے جو کلائنٹس ہیں ہم ان کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ چیز اوپر جائے یا نیچے جائے, ریٹ اوپر جائے یا نیچے جائے, ہم آپ کے رسید کے ہم ذمہ دار ہیں. کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ہم نے 5,95,000 کا پلاٹ دیا یا 12 لاکھ کا پلاٹ دیا, 6 مہینے بعد, سال مہینے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ پلاٹ کی قیمت نہیں بڑھ رہی, تو ہم آپ کے اس کے دیندار ہیں جو آپ نے ہمیں ادا کیے ہوئے. ورنہ عموماً بلڈرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ 5%, 10%, 20% کاٹ کے وہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ریٹرن پالیسی بالکل بھی نہیں ہے. اس سے ایک تو اعتماد بھی لوگوں کا بحال ہوتا ہے, دوسرا بعض ٹائم ہوتا ہے کہ 6 مہینے پراپرٹی نہیں بڑھتی لیکن ایک دم بوسٹ کر جاتی ہے. جیسے 2.40 کی ہم مثال ہر وقت دیتے ہیں کہ 2,40,000 ایک سال 1.5 سال تک ہم نے چلایا, لیکن اینڈ جب ہم نے ڈیولپمنٹ کی تو وہ 18 سے 20 لاکھ پہ گیا. اچھا, 40 سے 18-20 لاکھ. اچھا, زبردست جی, ویری امپریسو. اچھا, جو ڈاکٹر AQ خان کے ساتھ جو آپ کا ساتھ رہا, کیسے آپ نے ان کو انوالو کیا؟ وہ تو عام طور سے کسی بھی اس طرح کے پروجیکٹ میں آتے نہیں ہوتے, تو ایک بڑی کریڈیبلٹی کی بات ہے. وہ ان کا بہت بڑا ویژن تھا. جب ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم کراچی اور حیدرآباد, نوری آباد اور حیدرآباد کے, کراچی اور نوری آباد کے درمیان ہم ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں, تو وہ بات ان کو کلک کری. یعنی کہ شہر میں کئی ہاسپٹل ہیں, ان جگہوں پہ ہاسپٹل نہیں ہیں, تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. پھر انہوں نے ساری ہماری لیگل چیزیں دیکھیں, ساری چیزوں کو انہوں نے ویریفائی کیا. اس کے بعد وہ خود آئے کراچی میں اور انہوں نے اس پلاٹ کی جو فائل تھی ہم نے ان کو ہینڈ اوور کی. بس قسمت یہ رہی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن ابھی ان کے جو وہ ہے ویلفیئر ٹرسٹ, ان کی وائف اور بیٹی ہینڈ اوور انہوں نے کیا ہے. ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ کر کے چیزوں کو کمپلیٹ کر کے وہ پلاٹ ان کے ہم نے حوالے کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ عنقریب دونوں بن احسان اور عبدالقدیر ٹرسٹ جو ہے مل کے ہم یہ ہاسپٹل بنائیں گے اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے. کیا بات ہے. اور یہ ہاسپٹل کسی خاص بیماری کے حوالے سے یا اس میں کوئی جنرل خاص ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل؟ ان کے 3 ہاسپٹل بنے ہوئے. اب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا پہلا ہاسپٹل ہے پنڈی میں, دوسرا انہوں نے بنایا لاہور میں, تیسرا کراچی میں جو ہے وہ یہ ہمارے یہاں انہوں نے کہا. یہ ہمیں بڑا ضروری اعزاز ہے. اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں ہائی وے پہ, اکثر سننے میں آتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ ان کو سٹی میں لے کر آتے ہیں تو ٹائم بہت ویسٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت اچھا, یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ایک شخصیت نے ہمارا ہاتھ تھاما. بہترین. اچھا, یہ اچھی بات بھی ہے, اور ساتھ ساتھ چونکہ موٹر وے پہ حادثات ہوتے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے, ہاسپٹل والا کام تو آپ کر رہے ہیں. یہ گرین سٹی سے کیا مراد ہے؟ بن احسان گرین سٹی, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیگر, اس سے کوئی خاص مراد بھی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کراچی کو اس وقت دیکھیں تو جب ہم بچپن میں ہوتے تھے نا, بڑے پلے گراؤنڈس ہوتے تھے, گرین ایریا ہوتا تھا, درخت ہوتے تھے, اب وہ بالکل ہی ختم ہوتے چلے گئے, بلکہ ناپید ہو گئے. گرین سٹی ہم نے اسی رکھا کہ ہمارا 80% ہمارا ارادہ ہے کہ ہم وہاں پہ گرین ایریا رکھیں. جتنے کشادہ گراؤنڈز ہوں گے, روڈز ہوں گے, اتنی گرینری ہماری ہوگی, اس سے آپ کے پروجیکٹ کو الگ ہی لک آتا ہے. آپ جہاں پہ بھی جائیں اگر گرینری ہوتی ہے تو اس سے ایک لک اچھا سا دکھتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ہمارا گھر ہونا چاہیے. اور جتنی آپ کی ہاؤسنگ اسکیم
कुशादा होगी, प्ले ग्राउंड्स के हवाले से, एमिनिटीज़ के हवाले से, तो उसका एक लुक अच्छा होता है, हर एक की और ख्वाहिश होती हेल्दी लाइफस्टाइल भी होता है, ये हेल्दी भी लाइफ बात स्टाइल है। है, बहुत हाँ, आसानी मतलब रहती है लोगों की। आसानी रहती है, खुशी आपको महसूस होती है, नफसियाती तौर पे आप बेहतर रहते अब हैं। शहर में इतना शोर शराबा हो गया है, पोल्यूशन हो गई है, वो जगहें साफ सुथरी हैं, आवाज़ शोर इतना नहीं है, तो पुरसुकून जगहें हैं वो, पुरसुकून आबादी हो रही है, पुरसुकून रिहायशी एरिए बन रहे हैं, तो आने वाले वक्त में लोगों को ये बहुत हिट करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे जी। पास मुस्तफ़ा हसन है, मैं जी, चाहूँगा जी। कि फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तो ये बिन एहसान की तरफ से तोहफ़े है उनके लिए, फ़हाद साहब खुद अगर पेश कर दें। मुस्तफा ये इधर इधर इधर। बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं ये, लीजिए जी, अपना प्राइज़ इनामात ले लीजिए। ऐसे यहाँ पे आके लें, यहाँ। ये भी तोहफ़ा आपके लिए कोको मोका है। और अब आप चाहें अपनी जगह पे बैठ जाएं ताकि हम आपसे रमज़ान का अलविदाई कलाम भी सुन सकें, सुन आप सकें। तशरीफ़ ले जाएं। फ़ाद साहब, आखिरी गुफ्तगू है, लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि बड़े लोग किसी न किसी फ्रॉड के अंदर भी आ जाते हैं, बहुत मुश्किल से गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी पैसा जमा करता है, चाहता है कि उसमें बरकत आ जाए, वो ज़वाल आ जाता है। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल हकीकत है, लोगों की सबसे पहले सवाल ही यही होता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो भी चीज़ बता सकें, दिखा सकें, लेकिन लोगों को मशवरा मैं ये देता हूँ कि आप कुछ भी करें, आप बिल्डर के ऑफिस आते हैं, भले ऑफिस आए, लेकिन आप साइट पे ज़रूर जाएं, हाँ। साइट ज़रूर विज़िट करें। पहले ये होता था कि हम ऑफिस में एक नक्शा फैला देते थे, अच्छा सा मॉडल रखते थे, लोग वहीं मुतमईन हो जाते थे, और फिर 5 साल का उसको शेड्यूल बताते थे कि 5 साल में ये ख्वाब हम हकीकत बना के तुम्हें दिखाएंगे। अब लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई, लोग बहुत समझदार हो गए, और होना भी चाहिए। आप जाएं साइट पे, अब रहे कितना गया, फासले कहाँ पता चलते हैं, आधा 1 घंटा लगता है साइट पे जाने में। आप जगह को विजिट करें, महकमे सारे ऑनलाइन हैं, सब ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई हैं, आप हर एक के मोबाइल ऑन होते हैं, आप वेरिफिकेशन करें, ये काम उन लोगों का है। सही। जहाँ आपका दिल मुतमईन हो, वहाँ आप इन्वेस्ट हाँ, भाई, इन्वेस्टमेंट करें। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत अच्छी बातें और वो बातें जो इस वक्त की ज़रूरत है, वो आपने तमाम लोगों से शेयर की। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और उम्मीद है कि और भी बहुत सारे लोग आपको दुआ भी देते होंगे और आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे, आपकी लेकिन ये सोसाइटी और दुआएं हैं प्रोजेक्ट्स। लोगों की, जी, जो आज हम इस मकाम पे इस हैं। मकाम पर है, बेशक। बिल्कुल।